السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ آج تاریخ ہے 12 جولائی اور آج محترمہ مہات اللہ زاہدی کی پہلی برسی ہے۔ محترمہ مہات اللہ زاہدی گزشتہ برس طویل علالت کے بعد آج کے روز ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کی شخصیت کے کئی رخ ہیں، میرے ساتھ ان کے کئی رشتے تھے اور میں اس فیملی کے ساتھ، مہات اللہ زاہدی صاحبہ کی فیملی کے ساتھ میرا تعلق اپنے لڑکپن سے تھا۔ مقصود زاہدی صاحب ان کے والد، نامور ربائی گو شاعر، نامور خاکہ نگار، بہت ترقی پسند شخصیت، بہت روشن خیال شخصیت۔ میری تربیت میں جن شخصیات نے بنیادی کردار ادا کیا ان میں مقصود زاہدی صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ میں ان کے پاس میں نے پہلا آٹوگراف جو ہے وہ مقصود زاہدی صاحب کا لیا تھا اور ان سے ملنے کے لیے میں نے ایک بہانہ ہوتا ہے ملاقات کا، میں نے ان سے ملنے کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے، جواز پیدا کرنے کے لیے آٹوگراف بک خریدی تھی، جس میں پھر بعد میں بہت سارے آٹوگراف میں نے لیے۔ یہ میرا ان کے ساتھ پہلا رشتہ تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا تعلق میرا اس فیملی کے ساتھ ڈاکٹر انور زاہدی۔ ڈاکٹر انور زاہدی نامور افسانہ نگار ہیں، وہ بہت خوبصورت شاعر ہیں، نظم کے بھی اور تراجم انہوں نے کیے، افسانے لکھے۔ وہ اسی دکان پر جب ہم مقصود زاہدی صاحب کے پاس، ان کی کینٹ میں دکان تھی، وہاں ہم جب جاتے تھے بیٹھتے تھے تو پہلے میری ان کے ساتھ اکیلے ملاقات ہوتی تھی، بہت سی شخصیات آتی تھی، میں ان سے ملتا تھا۔ پھر وہیں انور زاہدی صاحب آ گئے اور وہ مہات اللہ زاہدی کے بڑے بھائی ہیں۔ یہ مہات اللہ زاہدی کے ساتھ میرا دوسرا رشتہ تھا۔ یہ فیملی پھر 90s میں اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ اسلام آباد میں جا کر مقصود زاہدی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا تعلق مہات اللہ زاہدی صاحبہ کے ساتھ پھر اس زمانے میں بنا جب انہوں نے ڈاکٹر اسد اریب صاحب کے ساتھ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں، اور پھر وہ انہوں نے مختلف تقریبات میں آنا شروع کیا، ان کی کتابیں آئیں۔ پھر وہ ڈاکٹر اسد اریب صاحب کے ہمراہ کبھی اخبار کے دفتر میں، جنگ کے دفتر میں تشریف لاتی تھیں۔ میں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے اس زمانے میں۔ دونوں کا ازدواجی زندگی کے حوالے سے واحد انٹرویو ہے جو میں نے کیا، اور وہ میں نے جنگ کے زمانے میں کیا۔ میرا اب جو آخری بات میں آخری حوالہ ان کا آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے کوئی 1.5 سال پہلے کا، جب ان کا میرے ساتھ دوبارہ رابطہ ہوا ایک طویل وقفے کے بعد۔ اس دوران ہم چونکہ ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں، وہ مختلف تقریبات میں انہیں مدعو کرتا تھا۔ جب انور زاہدی صاحب ملتان تشریف لائے تو میں نے اس موقع پر بھی انہیں بلایا یہاں، مہات اللہ زاہدی صاحبہ کو ادبی بیٹھک میں وہ تشریف لائیں۔ وہ پہلی ادبی بیٹھک میں بھی وہ تشریف لائی تھیں، تاسیسی رکن کی حیثیت سے انہوں نے پہلی بیٹھک میں شرکت کی تھی۔ اور پھر وہ اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل جب ادبی بیٹھک کی 10ویں سالگرہ منائی گئی تھی تو میں نے انہیں مدعو کیا تھا، اور وہ علالت کے باوجود وہ تشریف لائی تھیں۔ ہمیں تب معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی زیادہ علیل ہیں۔ اس دوران وہ میرے لیے گرد و پیش پر آرٹیکلز بھی لکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے مضامین مجھے ارسال کرتی تھیں، میں ان کے مضامین گرد و پیش پر شائع کرتا تھا، اور وہ بڑے کمال کے مضامین ہیں جو بعد میں ان کی وفات کے بعد ہم نے شائع کیے۔ لیکن جب میں وہ مضامین شائع کر رہا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس اذیت میں ہیں، وہ بستر مرگ پر ہیں، وہ علالت کے دوران، اور انہوں نے مضامین اس دوران لکھنا شروع کیے جب انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں، اور ان کے پاس جو کچھ بھی تھا، جو یادیں تھیں، وہ تیزی کے ساتھ انہیں محفوظ کرنا چاہ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے
جو مجھے فون ان کا آیا تھا خاص طور پر، انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ کو کچھ آرٹیکلز بھیجوں تو کیا آپ وہ اپنے ویب سائٹ پر شائع کریں گے؟ میں نے انہیں کہا تھا جی میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی کہ میں وہ آرٹیکل شائع کروں، اور واقعی یہ گرد و پیش کا اعزاز ہے کہ اس نے ان کے وہ آرٹیکلز، اور انہوں نے ہماری ویب سائٹ کو اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی یہ چیزیں وہاں شائع کروں۔ یہ ایک عرصہ ہے جس دوران وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ یہ ان کی زندگی کے آخری چند ماہ تھے جس میں انہوں نے وہ آرٹیکلز لکھے، اور اس کے بعد وہ آرٹیکلز میں نے شائع کیے، اور مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا جب اس دوران وہ ادبی بیٹھک سے ہو کر اس ہماری تقریب سے جو فروری میں منعقد ہوتی ہے سالگرہ کی تقریب، اس سے ہو کر جب وہ واپس چلی گئیں، اس کے بعد کچھ عرصہ وہ میرے ساتھ رابطے میں ضرور رہیں، اور اس بیٹھک پر انہوں نے مجھے مبارکباد دی، یہ سب کچھ۔ لیکن پھر جب ان کے ساتھ ایک رابطے میں تعطل پیدا ہوا، اور میں نے ان سے واٹس ایپ پر میرا ان سے رابطہ ہوتا تھا، میں نے ان کی خیریت دریافت کی، جب ان کا بہت عرصہ میسیج نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے، میری طبیعت سے صحت ٹھیک نہیں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ شاید زندگی کے آخری لمحات میں ہیں، اور ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ میں خبروں میں نہیں آنا چاہتی، اور وہ خبروں میں نہیں آئیں۔ مجھے بہت دیر کے بعد ایک رات ڈاکٹر انور زاہدی نے یہ مطلع کیا تھا کہ معطل زاہدی صاحبہ اب چند روز کی مہمان ہیں۔ وہ کورونا کا شدید وبا پھیلی ہوئی تھی ان دنوں، اور اس وبا کے دوران معطل زاہدی صاحبہ کا انتقال ہوا، اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج کے روز وہ ملتان کی مٹی میں آسودہ خاک ہوئیں۔ ان کی کتابیں، ان کی شاعری ایک روشن خیال خاتون تھیں، ایک بہت وسیع مطالعے والی خاتون تھیں۔ ان کے مضامین جو میں شائع کرتا تھا، مجھے وہ جو پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا جب مجھے حیرت ہوتی تھی۔ انہوں نے مقصود زاہدی صاحب کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچپن کے بارے میں، اپنے کالج کے زمانے میں کے بارے میں اتنا بہت کچھ لکھ دیا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ سب باتیں مجھے علم نہیں تھیں۔ مقصود زاہدی صاحب کے ساتھ میری بہت نشستیں رہیں، لیکن ظاہر ہے میں ایک لڑکا تھا اس زمانے میں جو ایک شفیق استاد کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، ان کی گفتگو سنتا تھا، اور ہماری زندگیوں میں ہماری شخصیت کو بنانے میں جن شخصیات نے بنیادی کردار ادا کیا، ان میں مقصود زاہدی صاحب کا نام سر ہے۔ لیکن مقصود زاہدی صاحب کی شخصیت کو بھی مجھے معطل زاہدی صاحبہ کے مضامین کو پڑھنے کے بعد مجھے حیرت کا سامنا کرنا پڑا کہ مقصود زاہدی صاحب کتنی بڑی شخصیت تھے، جن کے پاس ہم بیٹھتے تھے، اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں انہی شخصیات کی وجہ سے ہیں۔ آج کے روز ان کی پہلی برسی کے موقع پر میں معطل زاہدی صاحبہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔